ایک آدمی لکھتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی بکواس ہے، اب کوئی سورگ نر کچھ بھی پنرجنم یہ سب بیکار ہے، کچھ نہیں، جب آپ مر گئے آپ مر گئے، یہ سب کہ کوئی آپ کو سپریم پاور دیکھ رہی ہے، سب بیکار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا مردے جو مٹی ہو جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس پہ ایک مشرک قبرستان کی پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے لایا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں۔ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو یہ مردے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، تو بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان دوبارہ کون ڈالے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان، اگر جان ڈلنی ہوتی کم از کم باڈی تو محفوظ ہوتی نا، یہ تو گل سڑ کے ختم، وہ ہڈی جب پرانی ہو جائے صدیوں تو کیا بربری ہو جاتی ہے۔ اس کو کون زندہ ایسے طنز کر رہا ہے؟ یہ طنز کس پہ کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آپ کہتے ہو جان پڑے گی، حساب و کتاب ہوگا، اس میں کون یہ طنز ہو رہا ہے کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے، بلکہ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور نبی سے کہا کہ اس کو پڑھ کے سنا دو۔ نبی سفیر تو بنے، اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے نقل تو کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کافر کے خلاف جو دلائل دیے وہ دلائل بھی نبی نے اپنی زبان سے نقل کیے، مگر ان دلائل کو نبی نے ایجاد نہیں کیا، وضع نہیں کیا۔ دلائل دیے کس نے؟ اللہ نے۔ نبی صرف کیا کر رہے ہیں؟ نقل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض تو نبی پر تھا تو جواب نبی کو دینا چاہیے تھا، جواب اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں نبی نے خود اس لیے جواب نہیں دیا، اس کا نقصان یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مشرک جیسے نبی پر اعتراض کر رہے ہیں تو واقعی اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر۔ اللہ نے جواب دے کے بتا دیا کہ اے نبی آپ تو محض سفیر ہیں، آپ ہٹ گئے درمیان سے، یہ اعتراض آپ پر نہیں ہے، یہ حقیقت میں کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ یہ نالائق آدمی آپ کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پہ ڈائریکٹ کوئی اعتراض بولو کر نہیں سکتا، تو اس لیے آپ جواب دیں گے تو مناظرے کا اور بحث کا رخ چینج ہو جائے گا۔ کوئی کافر یہ تو نہیں کہہ سکتا میں اللہ پہ اعتراض کر رہا ہوں نا، اس سے تو لوگ کہیں گے بھائی تو کون ہوتا ہے، اللہ سے بھی بڑا ہو گیا تو۔ تو ہر معترض نا لیبل عنوان چینج کرتا ہے، اپنا مقابلہ کبھی محدثین سے مجتہدین سے نہیں، وہ اپنے مقابلے میں کسی چھوٹے آدمی کو لے کر آئے گا تاکہ لوگ اس چھوٹے کی مخالفت کریں اور اس کو زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ لیکن حقیقت میں لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس پر اعتراض نہیں ہو رہا ہے، یہ اعتراض کسی اور پر ہو رہا ہے، اور جواب دینے والا اس کا نمائندہ بن کے جواب دے رہا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر رہا، وہ مجتہدین کا محدثین کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ نبی نے جواب نہیں دیا، قرآن نے جواب دیا۔ قرآن نے جواب یہ دیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین۔ جو اعتراض کرنے والا ہے نا تو بوسیدہ ہڈی لے کر آیا ہے، اے نبی آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ جو خدا پانی کے معمولی قطرے سے، جس میں نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ جگر ہے، جو خدا اپنی شاہکاریاں پانی کے قطرے میں دکھا سکتا ہے، وہ اس ہڈی کو دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ یہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ آپ کے لیے سلیکٹ کیا اچھی چیزیں۔ وہ جو اعتراض کر رہا تھا جاوید اختر، شاعر بھی ہے، اچھے گانے بھی اس کے بڑے سپر ہٹ ہوئے، پاپولر ہوئے، ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہوا انہوں نے۔ اس کی بیوی شبانہ اعظمی، اس کا بیٹا بھی ہے گئے کو فرحان کا اعظمی کے کون ہیرو شیرو بریت کنجر خاندان ہے گا، یہ اس خاندان میں ان کو وہاں پہ پالا ہوا ہے۔ جس ملک میں رہ رہا ہے، جن کے کہنے پہ یہ چل رہا ہے، یا جہاں پہ اپنے نمبر بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، ان کا تو اپنا ہی ہے کہ یہ بندے نے دوبارہ زندہ ہو کے آنا ہے۔ تو یہ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اصل میں شرابی کبابی ہے کہ نا، جب شراب اسی وجہ سے منع کی گئی کہ بندے کی عقل کو کھا جاتی ہے۔ دوسرا بات یہ تو ہوگی اس کو آزمی جاوید اختر کو گڑکانے کا ٹن ہوتا ہر وقت۔ اگلی بات یہ علامہ صاحب اس کی معافی ہو گئی،
کہ ابھی 3-4 دن پہلے جس کی برسی منائی گئی سلیمان تسہیر کی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی؟ اس نے اس سے زیادہ خطرناک بات کی تھی، اور اوروں نے بھی کی ہوئی ہے، تو کیا ان کی معافی ہوگی تو سلیمان تسہیر کی نہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حق سچ پر تھا۔ اچھا جی، آگے بات کر لیتے ہیں۔ تعاون کیا ہے ڈیٹی پولیٹکس آف پاکستان یوٹیوب کے چینل سے۔ نیوز فیوز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جیدہ چنگڑ کی کہہ رہا ہے جی، شیخ پور والا نہیں، لالا موسوی، لالا موسے کے رہنے والا، اس کی کاواساکی میں نے دیکھی ہوئی۔ عمران خان صاحب کو روزانہ 4 مرتبہ ڈیل کی آفر ہوتی ہے، اور یہ جو آفر ہے اس کے 4 ہیں کہ آپ لندن چلے جائیں، یا پھر 1 سال کے لیے خاموش ہو جائیں آپ، یا پھر کے پی چلے جائیں، یا پھر آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں۔ تو روزانہ 4 مرتبہ عمران خان صاحب کو یہ 4 قسم کی آفرز کی جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر صاف انکاری ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں جیل کے اندر ہی رہوں گا، میں یہاں پہ چکی پیس لوں گا لیکن باہر نہیں جاؤں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے یہ، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار باہر آ گئے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت گنڈا پور صاحب اسلام آباد کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں۔ دشمن وہی جو پیا من پائے، جو دشمن کے منہ سے تعریف ہو، لیکن بامر مجبوری اپنے ٹی وی چینل پہ نہیں کچھ کر سکتا، اپنے یوٹیوب چینل ادھر ادھر اس کو حقیقت پتہ لگ گئی کہ وہ کہتا پہلے گنڈا پور حملہ کرتا تھا، اب وہ جب کرے گا تو ہمارے سے گنڈا پور نہیں سنبھالا گیا، اس کے بقول میں نے وہ بیچ میں باجا بولتا، اس وجہ سے اس کو بند کر دیا۔ تو وہ گنڈا پور کے اٹیک کرنے سے جو 100-125 بندہ ہم نے شہید کر دیا، جب یہ آئے گا تو اس نے تو پیچھے مڑنا ہی نہیں گا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو باہر نہیں نکال رہے۔ چلو جی، پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے، میں نے لگا ان سے یہ پوچھنا ہے، خان صاحب کا وین چائنا جب گئے تھے پہلی دفعہ، میں چپ ہو گیا۔ پھر میں آگے گیا، آگے میں خاص کیا چائنا، جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا، جب وزیر اعظم بنا، تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے، کس طرح آپ نے یہ بالکل وہی ماڈل، تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ جب قرآن نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا، چاہے وہ چائنیز ہی ہوں۔ میں ایک دفعہ جاپان گیا، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے، میں نے لگا ان سے پوچھنا ہے، میں چپ ہو گیا۔ پھر میں آگے گیا، پھر او، جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اندازہ کریں کام نہیں رکا۔ آپ دو آپ کو دکھائیں، آپ خود ہی دیکھ لیں، اردلی اور جینیس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک اور فیوز نکالنا ہے جی۔ اب پاکستان حکومت سے یہ ایک بندہ کو جرمنی سے گیا، یہ اس کی سنے گا۔ ایسے لوگ اپیل کرتا ہوں پاکستان میں جو ہمارے کسٹم والے ہیں، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں پاکستان، میں جرمن میں رہتا ہوں، میں نے ایک غلطی کی ہے کہ میں نے اپنا ایک آئی فون جو ہے 16 جو ہے اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیا، لیکن انہوں لوگوں نے اس پر ٹیکس لگایا 1,60,000۔ ہم نے وہ ٹیکس بھی دینے کی کوشش کی، ابھی تک وہ فون نہیں دے رہے۔ کبھی کہتے ہیں وہ جو پہلے والا انسپیکٹر تھا جو اس پر کام کر رہا تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے، دوسرا آئے گا، دوسرا۔ ابھی تک میں ہاتھ جوڑ کر اب پاکستان حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کا سوچتے ہیں، 2-4 روپیے پاکستان میں بھیج دیتے ہیں، لیکن جب ایسے حالات ہمارے ساتھ ہوں گے، میں تمام پاکستان کے لوگوں سے جو غیر ملک میں رہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں کو روٹی کھانے کے پیسے بھیجیں، اس سے زیادہ کچھ نہ بھیجیں۔ یہ حکومتیں جو ہے نا، اچھا جی، یہ تھے یہ جرمنی سے کیوں گئے۔ میں نے ایک بائی پوسٹ آئی فون بھیجا،
कोई 8 दिनों बाद मुझे फरला आ गया कि अपना आके टेलीफोन ले जा कस्टम से, सोल आमट उसको कहते हैं, ZOLL आमट, AMT आमट, कस्टम ऑफिस से आके ले जाओ। मैं क्या क्यों? वो कह रही जी इसको हमने चेक किया तो बैटरी इसके अंदर है, तो बैटरी के साथ हम फ़ोन बाई पोस्ट नहीं भेजते, दस्ती लेके जाओ, जेब में डाल के लेके जाओ, अपने टेची में लेके जाओ, हैंड कैरी में लेके जाओ, वगैरह वगैरह। दूसरा ये बात, हमारे इतने रिश्तेदार जाते हैं यहाँ से जो सारे फ़ोन लेके जाते हैं, वो फ़ोन चलना ही नहीं है जब तक आप फीस जमा करा के PTA के जो है ब्रांच, जो PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में डिवीज़न लेवल पे उन्होंने बनाए हुए हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, वो उसकी आपको कैलकुलेशन फार्मूला दिया हुआ है। उस फार्मूले में जिससे मर्जी देख लो, ऐप दी हुई उसमें डालोगे, उसका EI नंबर जब डालोगे ना तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, उन्होंने कंप्यूटराइज किया भी है। वो वैल्यू जाके जमा करवाओ नेशनल बैंक में तो जनाब अली, या स्टेट बैंक में, तो उसकी रसीद लेके तो PTA के दफ्तर जाके वो उसमें डाल देंगे तो आपका टेलीफोन चल जाएगा। अदरवाइज वो टेलीफोन वाईफाई पे चलेगा। तो बस लोग, मैं अब क्या किया जाए, अब आप ही ऐसे बंदों का आप ही बता दें कि क्या इनको कहा जाए, झूठा कहा जाए, क्या कहा जाए। खान साहब की वो जो है वो जो ट्वीट किया उसका अलहदा एक प्रोग्राम करेंगे। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुआवजा सिर्फ और सिर्फ यहिया खान की हुकूमत से किया जा सकता है। मार्शल में सबसे पहले जमहूरियत है, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया वगैरह, ये शाकर अवाम ने भेजा था, अभी जीते हैं इलेक्शन, जिनको बड़े घर वाले उठा कर ले गए थे। अच्छा जी, ये वहाँ पे वो चले गए थे। अब आ जाए जी ये करंट सूरत हाल के ऊपर, उसका व्यूज़ निकालें। कोई मुलाकात नहीं हुई थी, आज का शेड्यूल है, आज देखते हैं उस सियासी पार्टी, सियासी क़यादत जो कर रही है, बारगेनिंग कर रही, कुछ भी नहीं, एवं टाइम ज़ाया कर रही, उसकी मुलाकात होने दे देंगे। इन्होंने दरख्वास्त दे दी थी वहाँ पे जहाँ पे दी जाती, जेलर को नहीं, इसको जो सरदार या सादक को दे दी थी। इसकी भी दास्तान सुनाएंगे, ये इसकी फैमिली बड़ी गंदी है। हाँ जी, इसकी माँ के भी स्टोरी वैसे ही सुनाऊंगा। आओ, लेकिन उसने कल फैसला अच्छा दे दिया, अब उसका जिक्र नहीं करना, 2-4 दिन नहीं करना। हाँ जी जो 16 साल जी ना सकी, उसने इमरान खान का भला कर दिया कि जो जगह जगह वो केस याद आएगा। तोशा खाना नंबर 4 रख के ना तो सीधा फायर मारा, कारतूस मारे, 303 नहीं मारी, कारतूस मारे तो फलूसा ही निकाल दिया। तोशा खाना नंबर 4 को केस में था भी नहीं, तो वहाँ पे क्या करता वो डंडी मार ही नहीं सकता था। अच्छा जी, फिर क्या बात करनी है जी। तो ये जो इसका कर रहा था, उन्होंने सरदार या सादक को एप्लीकेशन दी कि हमें उस खुड्डे में नहीं, हमें उस कैबन में नहीं, हमें उस कमरे में नहीं, हमें खुली फ़ज़ा में दो। एक तो ये बात होगी, लेकिन फ्यूज़ में ये निकालना, ये सारे ही उनके एजेंट हैं, बड़ी घर वालों, जो डर की वजह से इसका ट्वीट ना कर सकें। उन बगैर तो BC MCO से MC से क्या उम्मीद करते। वो अपने जिस तरह वो नहीं आया था, जो कौन था वो जो आया था यार अभी अमेरिका से, एक बहुत बड़ा, जिसके कोट के साथ बटन लगाया हुआ था इतना सा, हमारा थंबनेल भी IT इंजीनियर साहब ने बनाया हुआ था, उसके कोट के साथ रिकॉर्डिंग चिप थी। तो यहाँ पे लगा खान उनकी तलाशी लेगा, खान करेगा ठहरो यार, 5 के 5 पहले मैंने तलाशी दो, तो खान के पास इंस्ट्रूमेंट क्या आएगा, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट उसके पास आएगा, वो भी पता नहीं कितने दिन हो गए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो जनाब अली रंग भरा, बीच में रंगबाजी करी ली ना, तो वो खुद ही जाके खुद ही दे देंगे डिटेल। तो ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं, खुली फ़ज़ा दो, बंद फ़ज़ा दो। वो तो खुली फ़ज़ा में भी जब करता है ठोक बुझा के बात करता है, तो ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे, किस तरह 23 नंग जे कट्टा जो निकलना है निकल जाए। शेखों के अहमी तो नहीं, लड़कियां अपनी घर की बहू बेटियां पेश की जा रही ही हैं। हाँ जी, जो हाथी यूँ पकड़ के तो हला रही, तो उसको क्या कर रही, तो इसके हाथ भी बड़े नरम नरम हैं। हमारे एक ताल्लुक वाली है, तो उसने
اس کے ہاتھ بڑے چومے تھے کری روئی کے گالے لچھا آتا لچھا بھی کرے وہ سخت ہے روئی کے گالے کی طرح اس کے ہاتھ نرم ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو میرے کہا یہیں پہ کلوز کریں. اس کے بعد خان صاحب کی ٹویٹ وہ ایک چھوٹے سے میسج میں وہ پوری سنا دی جائے گی. پاکستان زندہ باد.